اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ ابتدا میں مناسبتوں کے مد نظر دو اہم مناسبتیں جس کے درمیان ہم لوگ ہیں۔ اولاً ابھی 18 تاریخ جو گزری ہے عید اللہ الاکبر، عید سعید، عید غدیر، انتہائی اہم تاریخ تھی، اور پھر کل کی تاریخ بھی 24 ذی الحجہ یہ ایک اہم تاریخ ہے۔ یہ بھی عید سے متعلق ہے، عید مباہلہ۔ موجودہ حالات کے مد نظر ان دونوں مناسبتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نماز جمعہ سے قبل چند باتیں۔ اولاً اس اہم اور خاص مناسبت پر تبریک و تہنیت کے ساتھ کہ اللہ تمام اہل حق کو، اہل ولا کو یہ انتہائی عظیم خوشیاں مبارک قرار دے۔ عید سعید غدیر عید ولایت ہے، اور ایک ایسا الہی نظام جو پیغمبر اکرم کے بعد قیامت تک حق اور حق والوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ایسا نظام پیش کیا گیا کہ جس نظام کے ذریعے سے ہمیشہ طاغوتی نظام شکست کھاتا رہے گا، اور طاغوتی نظام پھر کبھی اس الہی مشن کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے عید غدیر میں اعلان ولایت کے بعد یہ بھی اعلان کر دیا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، کہ اب طاغوت اور طاغوت کے پرستار دین حق سے مایوس ہو چکے، اور ان کی مایوسی قیامت تک کے لیے ہے، اور قیامت تک کوئی بھی طاغوتی مشن حق والوں کے مقابلے میں اور حق کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے میدان غدیر میں پیغمبر کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے محافظ دین، محافظ شریعت اور محافظ پرچم توحید کو پہچنوا دیا تھا۔ وہاں صرف کسی ایک ذات کی ولایت کا اعلان نہیں تھا، بلکہ قیامت تک آنے والے ایک نظام کا اعلان تھا کہ جس میں 12 افراد ہیں جو یکے بعد دیگرے اس نظام کی حفاظت کرتے رہیں گے، جو اس نظام کو بچاتے رہیں گے۔ اسی نظام ولایت کی آخری کڑی آج بھی ہمارے سامنے پردہ غیب میں اس ذمہ داری کے فریضے کو ادا کر رہی ہے، جسے ہم امام عصر کہتے ہیں، امام حجت کہتے ہیں، امام زمانہ کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یعنی یہ الہی نظام کا آخری نمائندہ ہے جو پردہ غیب میں موجود ہے، اور مشیت پروردگار یہ ہے کہ اسی آخری نمائندے کے ذریعے سے اس حق کی حفاظت ہوتی رہے، اور اس آخری نمائندے کے ذریعے سے جو پردہ غیب میں موجود ہے اس دین کی حفاظت ہوتی رہے۔ اور چونکہ الہی نمائندہ ہے، اللہ نے اسے محافظ بنایا ہے، لہذا وہ اپنے فریضے کو ادا کر رہا ہے، اور بہتر طریقے سے ادا کر رہا ہے، اور ادا کرتا رہے گا، اور جب مشیت پروردگار ہوگی تو ظاہر ہو کر اسی فریضے کو اس پوری کائنات میں پرچم توحید کو بلند کر کے انجام دے گا۔ اسی الہی نظام کے لیے اور اسی حق کے لیے متعدد مواقع تاریخ میں آئے جہاں پر کائنات میں باطل کی شکست کا اعلان ہوا ہے اور حق کی سربلندی کا اعلان ہوا ہے۔ انہی مناسبتوں اور تاریخوں میں سے کل کی تاریخ بھی، جسے ہم لوگ مباہلہ کہتے ہیں، نام مباہلہ ہے، حالانکہ مباہلہ ہوا نہیں تھا۔ جب مقابل پر دشمن ہٹ دھرمی اور ضد پر آمادہ ہو گیا اور پھر صحیح بات کو ماننے پر تیار نہیں تھا، تو اعلان ہوا کہ
یہ لوگ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یعنی یہ کل سے متعلق آیت تھی کہ جب یہ لوگ کٹ حجتی پر آمادہ رہیں اور ہٹ دھرمی پر آمادہ رہیں، ضد پر آمادہ رہیں، ساری باتیں نگاہوں کے سامنے آ جانے کے بعد بھی یہ حق کو ماننے پر تیار نہ ہوں، تب ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میدان عمل میں ہم مباہلہ کرتے ہیں کہ کون صحیح ہے، کون حق والا ہے اور کون حق کے راستے کے اوپر ہے. اور جس کو ہمارے ہاں مباہلہ کہا گیا، یعنی مباہلے کا مطلب اللہ کی بارگاہ میں آ کر میدان میں جھوٹوں پر لعنت کرنا. اور وہ تاریخ گواہ ہے کہ اس میدان مباہلہ میں جو قرآن نے حکم دیا، پیغمبر اکرم اپنے گھرانے کی خاص شخصیتوں کو لے کر آئے، اولاد کی جگہ پر صرف اور صرف امام حسن امام حسین کو لائے، عورتوں کے جگہ پر صرف صدیقہ طاہرہ کو لے کر آئے، اور نفسوں کے جگہ پر صرف اور صرف امیر المومنین مولا الموحدین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لے کر آئے. اور یہ صرف مباہلے ہی کا میدان نہیں تھا، بلکہ مباہلے کے میدان کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا گیا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو کبھی کسی باطل کے آگے نہ شکست کھا سکتے ہیں، نہ کسی کے آگے سر جھکا سکتے ہیں. اور یہ صرف مباہلہ اور غدیر نہیں تھا، بلکہ یہ دو تاریخیں اس بات کا پیغام تھے، جو اس راستے پر رہے گا وہ نہ کبھی شکست کھا سکتا ہے، نہ کبھی ذلت و رسوائی کو برداشت کر سکتا ہے، نہ کبھی غلامی کو تسلیم کر سکتا ہے، نہ کبھی کسی ظالم اور باطل کے آگے سر کو جھکا سکتا ہے. یعنی جس طریقے سے نبی نے کبھی کسی باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، جس طریقے سے نفس رسول امیر المومنین نے کسی باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، اسی طریقے سے یہ تاریخیں اس بات کا پیغام ہے کہ جو لوگ اس راستے پر آنے والے ہیں، جو حقیقی اس مذہب کے پیروکار ہیں، جو حقیقی نبی اور علی کے ماننے والے ہیں، وہ کبھی بھی کسی زمانے کے فرعون کے آگے نہ تو سر کو جھکا سکتے ہیں، نہ ذلت و رسوائی کو قبول کر سکتے ہیں. اس کا مشاہدہ اس وقت ہم اپنے دور میں کر رہے ہیں. تاریخ میں اس کے بہت سے موقع آتے رہے، بہت سے مراحل آتے رہے کہ جہاں پر طاغوت نے سر اٹھایا، فرعون کی شکل میں، نمرود کی شکل میں، حامان کی شکل میں، یزید اور اس کے آباء و اجداد کی شکل میں. لیکن یہ طاغوتی طاقتیں آتی رہیں، شکست کھا کر تاریخ کے اوراق پہ گم ہو گئیں. لیکن آج بھی حق کا پرچم بلند ہے، حق والے آج بھی عزت کے ساتھ سر اٹھا کر جی رہے ہیں. لیکن کبھی کبھی باطل کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم سپر پاور ہو گئے اور ہمارے پاس طاقت ہو گئی اور ہم کچھ ہو گئے، اور اسی غلط فہمی کا شکار ہو کر کبھی کبھی وہ سر اٹھانا چاہتے ہیں. لیکن ہر دور کے الہی نمائندے ان طاغوتوں کے سامنے آ کر ان کو ان کی حیثیت پہچنوا دیتے ہیں، ان کو ان کے اوقات بتا دیتے ہیں. اور یہ حق کے نمائندے ہر دور میں اعلان کرتے ہیں کہ اگر کائنات میں کوئی طاقت ہے تو صرف ذات واحد کی طاقت ہے، صرف اللہ کی طاقت ہے. اگر قوت ہے تو صرف اللہ کی قوت ہے. دنیا میں اگر کوئی سپر پاور ہے صرف اللہ ہے. اور اس کا ثبوت اس وقت ہم اس دور میں اور ان دنوں میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر غرور و گھمنڈ کا شکار ہو کر اپنے کو سپر پاور سمجھنے والے اسرائیل نے امریکہ کے سہارے یہ چاہا تھا کہ ہم ایک لمحے میں ہم ایران کا خاتمہ کر دیں گے اور حق والوں کا خاتمہ کر دیں گے اور اس ملک کا خاتمہ کر دیں گے. اور ظاہری اعتبار سے انہوں نے بہت سے افراد کو بے گناہ قتل کیا، بہت سے افراد کو مار بھی دیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس بات کا یقین رکھیے اگر یہی واقعہ دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتا تو اب تک وہ گھٹنے ٹیک چکا ہوتا. اگر یہی واقعہ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہوتا وہ سر جھکا ہو چکا ہوتا. اس لیے کہ اچانک کسی بھی ملک کے اہم افراد کو ایک ساتھ ایک دن میں مار دینا آسان نہیں ہوتا ہے. ایک ساتھ چند افراد کا ایک وقت میں ختم ہو جانا آسان نہیں ہوتا ہے. جہاں پر انتظامی افراد ہوں، فوج سے تعلق رکھنے والے اہم افراد ایک دن میں ختم کر دیے جائیں، جہاں سائنٹسٹ اور دانشور افراد ایک لمحے میں ختم کر دیے جائیں. دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا اب تک سر جھکا چکا ہوتا اور ذلت و رسوائی کا شکار کر چکا ہوتا. اور یہیں پر یہ بات بھی علی اعلان عرض کروں گا کہ ہو سکتا ہے ایران بھی اب تک سر جھکا چکا ہوتا اگر اس کے پاس ولایت نہ ہوتی، اگر اس کے پاس امام اعظم کا عقیدہ نہ ہوتا، اگر اسے اللہ کی طاقت کے اوپر یقین نہ ہوتا. اور ہم اور دنیا والے اس بات کا یقین رکھیں، ظاہری اعتبار سے تو ایران مقابلہ کر رہا ہے، لیکن ایران کے پاس جو اصلی چیز ہے وہ ایمان کی طاقت ہے. آج اگر ایران دنیا والوں کے مقابلے میں کھڑا ہے تو ایمانی طاقت کی بنیاد پر، ورنہ ہم یہ روز بروز جو مشاہدہ کر رہے ہیں
روز بروز ہم سپر پاور طاقتوں کو ذلیل و رسوا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ ظاہری طاقتیں نہیں ہیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ میزائل ہے جو جا رہا ہے، ہم یہ نہ سوچیں کہ اسلحے ہیں جن سے مقابلہ ہو رہا ہے. یہ اسلحے تو صرف سبب ہیں، اصل سبب تو ذات پروردگار ہے. اصل مسبب الاسباب تو ہمارا ذات باری ہے. اور اس بات کا یقین رکھیے، اگر رہبر انقلاب چاہے دنیا کی طاقتیں جتنا بھی غرور و گھمنڈ کا شکار ہو کر ایسے محترم افراد کے شان میں جسارت کرنا چاہیں، ایسے محترم افراد کو ذلیل و رسوا کرنا چاہیں، لیکن یاد رکھیے تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ یہ ظالم طاقتیں اور غرور و گھمنڈ کا شکار ہونے والی طاقتیں ذلیل و رسوا ہوئی ہیں، کبھی حق والے ذلیل و رسوا نہیں ہوئے ہیں. اور اس بات کا یقین رہے کہ اگر طاقت کے زور کے اوپر کوئی حکومت باقی رہتی، طاقت کے زور کے اوپر کامیابیاں نصیب ہو رہی ہوتی، تو پھر فرعون کو بھی کامیابی نصیب ہو جاتی، قارون کو بھی کامیابی نصیب ہو جاتی، اور یزید جیسے فاسق و فاجر کو بھی کامیابی نصیب ہو جاتی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کبھی بھی طاقت کے زور کے اوپر کسی کو کامیابی نہیں ملتی ہے، حق کے راستے کے اوپر چل کر کامیابیاں ملا کرتی ہیں. یہ دنیا والوں کی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم طاقت کے زور پر لوگوں کے سروں کو جھکا دیں گے. ہاں، جن کے پاس ایمان نہ ہو ان لوگوں کو تو جھکایا جا سکتا ہے، یا جن کی صرف زبانوں کے اوپر کلمہ شہادتین ہوتا ہے انہیں تو ان کے سروں کو جھکایا جا سکتا ہے. جو لوگ صرف زبانوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں انہیں تو ذلیل و رسوا کیا جا سکتا ہے. لیکن جو لوگ غدیر کے راستے کے اوپر آ کر دل و ایمان سے ایمان کا اقرار کر لیتے ہیں، نہ وہ کسی باطل طاقت کے آگے جھکتے ہیں، نہ کسی سپر پاور کو سپر پاور سمجھتے ہیں. یہیں سے تو ہمیں غدیر اور دوسری جگہوں کا فرق سمجھ میں آ جاتا ہے. ہر جگہ زبانوں سے کلمہ شہادتین تو کہا گیا، لیکن انہی زبانوں سے کلمہ شہادتین کہنے کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ زبانوں پر تو اللہ اللہ تھا، لیکن دنیا کی طاقتوں کو وہ خدا سمجھ بیٹھے تھے. آج دنیا کے جتنے بھی اسلامی ممالک ہوں ان کی زبانوں پر تو کلمہ شہادتین ہے، بڑے فخر سے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن وہی افراد کبھی اسرائیل کے آگے سر جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں، کبھی امریکہ کے آگے سر جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور آپ نے اس دور میں دیکھ لیا کہ جن کی زبانوں پر کلمہ شہادتین ہو وہ اپنی بیٹیوں کو ٹرم جیسے ظالم اور دہشت گرد کے سامنے اپنے ناموس کو بھی لے کر آ کر نہ تو انہیں عزت کا خیال ہوتا ہے نہ انہیں ناموس کا خیال ہوتا ہے. لیکن واقعی جو غدیر سے ایمان کو لیتے ہیں اور واقعی صاحب ایمان ہوا کرتے ہیں وہ اپنی جانوں کا نذرانہ تو پیش کر دیتے ہیں، لیکن کبھی کسی ظالم اور باطل کے آگے سر جھکانے پہ تیار نہیں ہوتے ہیں. لہذا اس مرحلے تک جو بات آئی ہے یہ قابل غور ہے. اتنا تو ہر ایک کے لیے واضح ہو ہی گیا ہے کہ کامیابی حق کے لیے ہے، اور یہ تو قرآن کا اعلان ہے کہ کبھی بھی باطل اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اور ہمیں اس بات کا یقین رہنا چاہیے کہ اگر ایمان ہو تو پھر اللہ مدد کرنے کے لیے موجود ہے. قرآن نے صاف صاف کہا ہے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جو صاحبان ایمان ہوتے ہیں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں ان کا دفاع اللہ کرتا ہے، ان کا سہارا اللہ کا ہوتا ہے، ان کی مدد اللہ کیا کرتا ہے. اور پھر مدد کرنے کے لیے اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہوتا ہے. اللہ کس چیز کو سبب بنا دے ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے. یہ تو قرآن نے خود کہا ہے جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ ایسے راستوں سے مدد کر دیتا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اس کا آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ شاید کل تک ان تمام طاقتوں کو چھوڑیے دنیا کے کسی فرد میں نہیں سوچا ہوگا کہ امریکہ اس طریقے سے طاقت ابھر کر سامنے آئے گا. ہر ایک نے سوچا تھا کہ جب اچانک حملہ ہوگا اور ان کے تمام اہم افراد مار دیے جائیں گے تو یہ مجبور ہو جائیں گے سر جھکانے کے لیے، یہ مجبور ہو جائیں گے غلامی کو قبول کرنے کے لیے. اور اتنے بڑے حملے کے بعد جب سوچا تھا کہ ہم جب رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی کو موت کی دھمکی دی جائے گی تو شاید یہ بھی موت سے ڈر کر ہمارے آگے سر کو جھکا کر غلامی کو تسلیم کر دیں گے. لیکن یہی تو دنیا کے سامنے اعلان ہے کہ جہاں پر حقیقی ایمان پایا جاتا ہے، جو حقیقی صاحب ایمان ہوا کرتے ہیں وہ نہ تو دھمکیوں سے ڈرا کرتے ہیں نہ وہ موت سے ڈرا کرتے ہیں. اور افسوس تو اسی بات کا ہے کہ اس 1400 سال کے بعد بھی آج دنیا نے یہ نہیں سمجھا کہ کربلا والے کنہیں کہا جاتا ہے، غدیر والے کنہیں کہا جاتا ہے. اور زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد،
مردہ تو یقین رکھیے، اولاً اسی لیے میں نے عرض کیا کہ کامیابی تو حق والوں کے لیے ہوتی ہے، اور کبھی اپنوں کے لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ نہ سوچے کہ اب کیا ہوگا، کہ یہ فکر وہاں ہوتی ہے کہ جہاں اسباب کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، لیکن جب لوگ مسبب الاسباب پہ بھروسہ کرتے ہیں تو پھر وہ خوفزدہ نہیں ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، وہی ہوگا جو مشیت پروردگار ہوگی۔ اور پھر یہ تاریخ گواہ ہے کہ کبھی بھی جو مشن افراد کے ذریعے سے چلتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے افراد کے ختم ہونے سے مٹ جائے، لیکن جو مشن الہی نظام کے ذریعے سے چلتے ہیں وہ کبھی بھی مشن ختم نہیں ہوا کرتے ہیں، ایک کے بعد افراد آتے جاتے رہتے ہیں لیکن وہ مشن باقی رہتے ہیں۔ یقین رکھیے کہ موجودہ حالات میں یہ مشن بھی باقی ہے، یہ مشن جاری ہے، اور یہ مشن چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اور الحمدللہ اس ایک ہفتے میں، آج مکمل ایک ہفتہ ہو گیا، جس طریقے سے ایک ہفتے میں ہم نے بہت سی ناقابل قبول کامیابیوں کو دیکھا ہے، ورنہ پچھلے جمعے میں شاید یہ دن گزرنے کے بعد جب اٹیک ہوا ہے اور حملہ ہوا ہے ایران کے اوپر، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک ہفتے کے بعد ہم اس طریقے کی خبروں کو سنیں گے، یعنی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ آج ہی کی جو رپورٹ ہے، اس وقت افراد یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ نامعلوم کہاں سے حملے ہو رہے ہیں، کون سی طاقت ایران کے پاس ہو۔ اور جبکہ ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ایران نے اس بات کا بھی اظہار کیا ہے کہ ابھی ہم نے اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، یعنی یہ بھی یقین رکھیے کہ ایران نے یہ بھی بتایا ہے کہ ابھی تو ہم نے اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا ہے، یہ تو ظاہری طاقت ہے، ابھی ابتدائی مرحلہ ہے، جب آغاز میں یہ حالت ہے، اور ابھی کل تک جو دھمکی دے رہے تھے کہ ہم مٹا دیں گے اور ہم ختم کر دیں گے، آپ یقین رکھیں جب انسان صحیح راستے کے اوپر ہوتا ہے، حق کے راستے کے اوپر ہوتا ہے، تو وہ کبھی قدم پیچھے نہیں ہٹاتا ہے۔ اور کم از کم غیروں کے لیے ایک بات عرض کروں گا کہ ایران اور رہبر انقلاب آیت اللہ خامنائی کے صحیح ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ امتحانات تو دے سکتے ہیں لیکن کبھی کسی ظالم اور باطل کے آگے سر نہیں جھکا سکتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات جب جنگ ہوتی ہے تو بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں، افراد بھی تحت تیغ ہوتے ہیں، لیکن ایک بات یہاں یہ بھی عرض کروں گا کہ آج کم از کم دنیا کو سوچنا چاہیے کہ ایک جملہ نگاہوں میں رہے کہ دنیا مکافات عمل ہے، اور جو قرآن کا وعدہ ہے کہ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، کہ ظالم کو یقیناً ایک دن اپنے ظلم کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کیسے ظالم سے بدلہ لیتا ہے، لیکن یہ یقین رکھیے جب اللہ کا وعدہ ہے تو اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہوتا ہے۔ یعنی واقعاً انصاف سے سوچئے کہ اس 2 سال میں جو مناظر ہم لوگوں نے غزے میں دیکھے تھے، یعنی 2 سال میں جو مناظر آپ کے سامنے آئے تھے، کس طریقے سے وہ جن کے اختیار میں کچھ نہیں تھا، جن کے ساتھ کوئی طاقت نہیں تھی، وہ کیسے فریادیں کر رہے تھے، کیسے چھوٹے چھوٹے بچے چیخ و پکار کی آوازیں بلند کرتے، بے گناہوں کو قتل کیا جاتا، کیسے غازے کے اندر تباہی ہو رہی تھی، اور کس طریقے سے انہوں نے ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا تھا اور آج بھی کر رہے ہیں۔ یعنی اس وقت لاکھ فریاد دنیا کرے، اس وقت بھی مسلسل غازے کے اندر حملے ہو رہے ہیں، اور پھر کس یعنی بے غیرتی کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ وہ نہتے افراد جن کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، یعنی ایران تو بعد میں دیکھیے، اس وقت جو غزے میں اس ٹائم ہو رہا ہے، یعنی وہی لوگ جو ایک وقت کے غذا کے لیے، روٹی کے لیے لائن میں کھڑے ہوں، انہیں قتل کیا جا رہا ہو، یعنی ہو رہا ہے مسلسل۔ اسی ایک ہفتے کے اندر 400 زیادہ لوگ فلسطین میں مارے گئے ہیں، بے گناہ ہیں۔ بھائی وہ دنیا کو نظر نہیں آتے ہیں، کتنے ہاسپٹل تباہ کیے ہیں اسرائیل نے، کتنے بے گناہوں کو مارا ہے، کتنے افراد کو قتل کیا ہے، کتنے بچوں کو قتل کیا ہے، لیکن وہی ہے، یقین رکھیے کہ اللہ کس کے ذریعے سے بدلہ لے ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے۔ یعنی یہ بھی یقین ہے کہ چونکہ اللہ کا وعدہ ہے، جو مناظر دنیا والوں نے اسرائیل کے ذریعے سے غزے میں دیکھے تھے، وہی اس وقت مناظر اسرائیل کے اندر سامنے آ رہے ہیں۔ یعنی جو انہوں نے تباہی کے منظر اپنی غرور و گھمنڈ میں طاقت کے اوپر غرور کرتے ہوئے غازے کے ساتھ کیا تھا، وہی آج ان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس وقت پوری دنیا کی طاقتیں ان کے ساتھ تھیں، لیکن ظاہر میں صرف اس وقت اکیلا ایران ہے۔ یہ بھی یقین ہے کہ بظاہر تو ہمدردی کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، ہمدردی کا اظہار کرنے والے ابھی تک بہت سے لوگ، لیکن اس وقت تک ایران کے ساتھ کوئی ایک ملک نہیں کھڑا ہے۔ یعنی اس وقت تک زبانی ہمدردی کرنے والے تو بہت سے لوگ ہیں، لیکن عملی میدان میں یقین رکھیے اس وقت تک ایران کے ساتھ کوئی ایک ملک نہیں ہے، اور ادھر صرف اسرائیل نہیں ہے، بظاہر وہ سپر پاور ہے، مکمل طور پر امریکہ اس کے ساتھ ہے، مسلسل اس کی طرف سے اسلحے آ رہے ہیں، اور جتنے ممالک ہیں سب اس کے ساتھ ہیں۔
اب یہاں سے ایران سے اسرائیل تک تقریباً 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہاں سے جو مقابلہ کر رہے ہیں درمیان میں جتنے ممالک ہیں، چاہے وہ بے غیرتی سے اپنے کو مسلمان کہنے والے ممالک کیوں نہ ہوں، وہ بھی اسرائیل کا دفاع کر رہے ہیں، وہ بھی اسرائیل کا سپورٹ کر رہے ہیں. جتنے میزائل ایران کی طرف سے داغے جا رہے ہیں، نہ سوچے کہ یہ مار رہے ہیں وہاں تک پہنچ جاتا ہے. یہ بھی الہی مصلحت ہے، یہ بھی ہمیں اللہ کے اوپر قوت و یہ طاقت کا یقین کرنا ہے، یہ بھی ایمانی طاقت کا ہمیں مشاہدہ کرنا ہے کہ جہاں پر درمیان میں روکنے والے اتنے افراد ہوں، جہاں ڈیفنس کرنے والے اتنے افراد ہوں، جہاں اتنی رکاوٹیں کھڑی ہوں. یہ آسان نہیں ہوتا ہے 2000 کلومیٹر دور سے بیٹھ کر اس سپر پاور کے اوپر وار کر دینا، حملہ کر دینا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لاکھ رکاوٹیں کھڑی ہوں لیکن ہوتا وہی ہے جو مشیت پروردگار ہے. اور یہ دنیا والوں کے لیے طاقت ہے کہ دنیا کبھی بھی اگر اللہ کے اوپر یقین ہے تو اپنے کو کمزور نہ سمجھے، بلکہ اس بات کا یقین رکھے کہ اصلی طاقت تو اللہ کی طاقت ہوتی ہے. ہمارا کام اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے، اور جب آدمی اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ کیسے سپر پاور کی حیثیت کو انہیں پہچانوا دیتا ہے ہم کو بھی نہیں معلوم ہے. لہٰذا یہ یقین رہے کہ اس وقت جو ہمارے سامنے حالات ہیں یہ صرف ایک ملک کا معاملہ نہیں ہے، یہاں حق اور باطل کا معاملہ ہے، یہاں صحیح و غلط کا معاملہ ہے، یہاں سچائی اور جھوٹ کا معاملہ ہے. اگر یہ مباہلے کا منظر تھا تو آج بھی ہم نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، ایک طرف نبی اور آل نبی کے راستے پر چلنے والا ایران ہے جو اپنی صداقت کا لوہا دنیا سے منوا رہا ہے، اور دوسری طرف طاغوت کے نمائندے ہیں جو اسرائیل و امریکہ کے شکل میں ہیں، جو اپنی طاقت کے غرور میں ذلت و رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں. اور ایسے موقع پر یہ بات بھی عرض کروں گا کہ یقیناً ہم لوگوں کو بعض باتوں کی جانب توجہ دینا ہے. اولاً دنیا کے ہر انسان کو یقین رہے کہ اصل طاقت خدا کی طاقت ہوتی ہے، اور بالخصوص اہل ولاک اور مومنین کو اس بات کے اوپر اور زیادہ یقین اور اطمینان ہو جانا چاہیے کہ ہم لاوارث نہیں ہیں. دیکھیے اس موقع پر میں اہل ولا کے لیے ایک بات عرض کروں گا، مومنین کے لیے، کہ موجودہ حالات میں ہم کو اس بات کا اور زیادہ یقین ہو جانا چاہیے کہ ہم لاوارث نہیں ہیں. جب اگر ایک ایران کا رہبر آیت اللہ خامنائی کی شکل میں اپنی بصیرت و شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ملک کی حفاظت کر سکتا ہے تو جو کائنات کا وارث پردے غیب میں موجود ہے کیا وہ دنیا کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے؟ یقیناً کرتا ہے. یعنی اس بات کا یقین ہے جب اس کی رہبریت کا زمانہ ہے. ظاہری اعتبار سے نیابت تو آیت اللہ خامنائی جیسے افراد کر رہے ہیں، یہ تو نائب امام ہے، لیکن اصل تو ہمارا رہبر امام ہے، اصل ہمارا لیڈر تو ہمارا امام پردے غیب میں موجود ہے. تو ہمیں اس بات کا یقین رہے کہ ہمارا امام موجود ہے، ہمارا سرپرست موجود ہے، ہمارا اصلی رہبر موجود ہے. اور جب آدمی کو اپنی رہبریت کے اوپر یقین ہوتا ہے تو آدمی کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے. ایک چیز ہے. دوسری چیز ہے کہ یہ جو جسارت ہوئی، یہ جو آیت اللہ خامنائی کے سلسلے میں جسارت آمیز الفاظ استعمال کیے گئے، یہاں معاملہ کسی سیاسی آدمی کا نہیں ہے بلکہ یہاں معاملہ ایک مذہبی رہنما کا ہے. یہ ہم سب کو اس بات کا احساس رہے اور دنیا کے تمام افراد کو کہ یہاں معاملہ کسی سیاسی لیڈر ہی کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں چونکہ سیاست دین سے جدا نہیں ہے، یہاں حقیقی سیاستدان کا معاملہ ہے. دنیا والے یہ دنیاوی سیاستدانوں کو سیاست سمجھا کرتے ہیں جہاں خود غرضی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے، مفاد پرستی کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے، اپنے مفادات کو دیکھنے کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے. لیکن جو دینی رہنما ہوا کرتے ہیں، جن کے پاس حقیقی سیاست بھی ہوتی ہے، وہ نہ تو اپنے اور پرائے کو دیکھتے ہیں، وہ تمام انسانیت کی بھلائی کے لیے آگے بڑھتے ہیں. یقیناً مذہبی رہنما ہیں، ان کے شان میں کسی بھی طرح کی جسارت قابل مذمت ہے اور قابل مذمت ہونا چاہیے. اور اس چیز کی طرف ہم کو بھی توجہ دینا ہے کہ کہیں بھی جسارتیں ہوں ہم اس کے سلسلے میں حساس رہیں، اور ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ جب جسارتوں کا دروازہ کھلتا ہے تو بات بہت آگے تک جاتی ہے. جہاں ہمیں مقدسات کا احترام واجب ہے، وہیں مقدس ہستیوں کا بھی احترام ہمیں پاس و لحاظ رکھنا ہے اور اس کی جانب توجہ دینا ہے. آخری بات اس ذیل میں ہے کہ یہ موجودہ حالات میں ہم لوگوں کا آگاہ ہونا ضروری ہے، غلط فہمیوں کا شکار نہیں ہونا ہے. اس لیے کہ دیکھیے دنیا میں دو طرح کی جنگیں چل رہی ہیں. ایک اسلحے کی جنگ ہے، میزائل کی جنگ ہے، جو مثال کے طور پر ایران اور اسرائیل کے درمیان اس وقت ہے. لیکن اس سے بڑی جنگ دنیا میں وہ پروپیگنڈے کی جنگ ہے، جہاں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں. ایک ہماری ذمہ داری اس وقت کہ ہم اس جنگ کا شکار نہ ہونے پائیں. یہ غور کیجیے گا، یعنی اس وقت دنیا کا ہر آدمی اس جنگ میں ملوث ہے. کم از کم ہمیں اس وقت جو باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں ان باتوں کے ذریعے سے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا ہے، غلط فہمیوں کا شکار نہیں ہونا ہے.
ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہم حقائق سے آگاہ رہیں، صحیح باتوں کا ہمیں علم رہے، اس لیے کہ اتنا یقین رکھیے کہ آپ ہرگز 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 میڈیا پہ بھروسہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ نہ سوچے کہ جو کچھ آپ کو میڈیا دکھا رہا ہے وہ 100% صحیح ہے۔ یہاں پر اپنے عقل اور فکر اور شعور کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحیح باتوں تک پہنچنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس کے علاوہ آخری بات ہے کہ حقائق سے آشنا ہوں، حقائق سے آگاہ رہیں، حقائق کے جانب ہم توجہ دیں، صحیح باتیں معلوم کریں، غلط فہمیوں کا شکار نہ ہوں۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ حق کو حق کہیں، باطل کو باطل کہیں۔ دیکھیں دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک باطل کے ساتھ ہوتے ہیں، علی اعلان کھلے ہوئے باطل کے ساتھ، کچھ لوگ حق کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک تیسری قسم ہوتی ہے جو ہو سکتا ہے حق کو حق کہہ دیں لیکن باطل کو باطل کہنے کی جرت نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے کو ہوشیار سمجھتے ہیں، جبکہ ان لوگوں کا شمار بھی باطل کے ساتھ شریک ہونے والے افراد کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ یعنی اگر حق کے ساتھ ہے تو باطل کے مقابلے میں کھڑے ہونا پڑے گا۔ اور جب اس دور میں ہمارے سامنے حق اور باطل کھل کر سامنے آ گیا ہو، یزیدیت حسینیت کھل کر سامنے آ گئی ہو، ایران حسینیت کا نمائندہ بن کر سامنے آیا ہو اور اسرائیل یزیدیت کا نمائندہ بن کر سامنے آیا ہو، تو اتنا تو ہمارے اندر جرت ہونا چاہیے کہ ہم حق کو حق کہہ سکیں، باطل کو باطل کہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو اس لیے یہ بھی آگاہ رہیں کہ اس وقت ہم حق کو حق کہیں، صحیح کو صحیح کہیں اور غلط کو غلط کہیں۔ یقیناً اسرائیل جیسی طاقتیں باطل ہیں، یزیدیت کے نمائندے ہیں، اور اس ذیل میں ایک ذمہ داری کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ختم کر رہا ہوں کہ یقین رکھیے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں میں ایک اہم ذمہ داری ہے جس سے ہرگز غافل نہیں رہنا ہے، کوتاہی نہیں کرنا ہے، وہ دعا کے سلسلے میں۔ معصوم کی روایت ہے الدعاء صلاح المومن، مومن کا اصلاح دعا ہے۔ ہم دعا سے غافل نہ ہوں اور دعا کو معمولی نہ سمجھیں۔ اللہ کے نے دعا کے بارے میں وعدہ کیا ہے، اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہے، کہا ہے دعا کرو ہم قبول کریں گے، اور بالخصوص اجتماعی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ دعاؤں سے غافل نہ ہوں، وہ دعاؤں کی طرف توجہ رکھیں، دعاؤں کے سے گویا یک بھروسہ رکھیں، اللہ کے طرف ذریعہ ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ توسل کے قائل ہیں، وسیلے کے قائل ہیں اہل بیت جیسے۔ اور اس ذیل میں ہم لوگ اپنے گھروں میں بھی دعا کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کسی مسجد میں امباڑے میں دعا ہو تبھی ہم جا کے دعا کریں گے، نہیں، دعا کے لیے تو ہر وقت اللہ کے بارگاہ میں راستہ کھلا ہوا ہے۔ آپ اکیلے بھی دعا کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ اجتماعی طور پر دعاؤں کا ایک طریقہ ہمارے ایجاد ہو، ہم گھروں میں دعا کے عادی ہوں، اپنے گھر کے افراد کو جمع کر لیں، اپنے گھر کے بچوں کو جمع کر لیں، کوئی ایک بھی دعا پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا خود رہبر انقلاب نے جیسے دعائے توسل کے لیے اور صحیفہ سجادیہ کی 14 نمبر دعا کے لیے اور سورہ فتح کے لیے کہا ہے، ان چیزوں کے ساتھ ساتھ دیگر دعائیں زیارت عاشورہ ہے اور صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا ہے، 17 نمبر دعا ہے، 27 نمبر دعا ہے، یا زیارت عاشورہ اور دیگر دعائیں بھی ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں ان دعاؤں کی جانب توجہ دیں، دعاؤں کے ذریعے سے ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں۔ یہ سوچ لیں کہ ہمارا فریضہ ہے، انشاءاللہ ہم لوگوں کو اپنے فریضے کو ادا کرنے اور اپنے فرائض کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ دعا کریں کہ خدایا حق کو کامیاب فرما، ایران اور اہل ایران اور تمام حق والوں کی حفاظت و نصرت فرما، خدایا رہبر انقلاب کی حفاظت فرما، اسرائیل کو نیست و نابود فرما۔ خدایا جیسے ہم نے اسرائیل کے مظالم کو دیکھے ہیں ویسے اس کی نابودی کو بھی اپنی نگاہوں سے دیکھنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما۔